بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کلاس 6 اسلامیات لیکچر نمبر 8. دیکھیں بیٹا، اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو مسلمانوں کو ہر طرح سے ستانا شروع کر دیا. ٹھیک ہے نا، مطلب ایک طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام کرتے تو دوسری طرف کفار جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کی ہر طرح کوشش کرتے. انہوں نے کسی حال میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام سے نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود جو تھا وہ دن بدن مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا اور دین اسلام جو تھا وہ دن بدن پھیلتا رہا. ٹھیک ہے، اب کافروں نے مسلمانوں پر ہر قسم کے ظلم کیے. ٹھیک ہے نا، مگر مسلمان جو تھے وہ دن بدن بڑھ ہی رہے تھے. ٹھیک ہے، کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا. آخر کار بڑے بڑے کافر جمع ہوئے اور غور کیا کہ اور بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ان سب لوگوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے ہیں ان سب کو ذات برادری سے الگ کر دیں. ٹھیک ہے، یعنی ان سے تمام رشتے جو ہے وہ تعلقات کو ختم کر دیا جائے. نکاح بیاہ، خرید و فروخت، مزدوری، نوکری، بول چال سب بند کر دیے. سب نے اس رائے کو کیا کر دیا؟ پسند کیا. ٹھیک ہے نا، یعنی سب کے ساتھ کیا کر دیا؟ بائیکاٹ کر دیا. بائیکاٹ کا مطلب جو ہے کہ ہر قسم کا تعلق جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ختم کر لیا اور ایک عہد نامہ لکھا گیا جس پر سارے سرداروں نے کیا کیے؟ دستخط کیے. اور خانہ کعبہ میں اس کو کیا کر دیا؟ لٹکایا گیا. عہد نامے پر عمل شروع ہوا. مسلمان مجبور ہو کر شہر سے باہر ایک گھاٹی میں جا پڑے جو بعد میں شام ابی طالب کے نام سے مشہور ہوا. اب شہر میں ہر چیز بکتی مگر فروخت کرنے والے کافر عہد کے پابند تھے. کوئی 2-4 دن کی بات ہوتی تو بچی کچی یا چھپی چھپائی چیزوں پر بھی کام نکال لیتے تھے، مگر اس عہد کی تو کوئی مدت مقرر ہی نہیں تھی، گویا کہ تمام عمر کے لیے تھا. بھوک پیاس، سردی گرمی وغیرہ مسلمانوں کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑی ہوگی اندازے سے باہر ہے. ٹھیک ہے نا، مثلاً گھاس، درختوں کے پتے کھانے پر کیا ہو گئے؟ مجبور ہو گئے. ٹھیک ہے، اللہ کی پناہ بے بسی کا یہ عالم تھا کہ بچے جو تھے بھوک سے کیا کھو رہے تھے؟ بلبلا رہے تھے. سچ تو یہ ہے کہ پتھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی یہ حالت دیکھ کر پٹ پڑے، مگر افسوس کافروں کے دل جو تھے وہ نرم نہ ہوئے. ٹھیک ہے، کفار نے یہ معاہدہ نبوت کے 7ویں سال کیا تھا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے 7 سال ملنے کے بعد. ٹھیک ہے، اب عہد نامے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کا 50واں سال تھا اور بائیکاٹ کو 3 سال ہونے کو تھے. ٹھیک ہے، 3 سال ختم ہونے لگے مگر بائیکاٹ جو تھا وہ ختم نہ ہوا. کفار مکہ کا آپس میں اس عہد نامے کے متعلق جو تھا وہ اختلاف بڑھ گیا. اکثریت اس عہد نامے کو ختم کرنا چاہتی تھی لیکن وہ اس کو اپنی ہار جو تھی ان کو کسی طرح گوارا نہیں تھی. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا ابو طالب سے کہا کہ کافروں کو بتا دیجئے کہ تمہارے عہد نامے کے سارے حروف کیڑے چاٹ گئے ہیں، صرف اللہ کا نام باقی ہے. یہ عہد نامہ کعبے میں نہایت احتیاط سے لٹکایا گیا تھا، کوئی اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا تھا. ابو طالب کافروں کے پاس پہنچے، ان سے کہا کہ آج ایک بات پر معاملہ طے ہے، اگر سچ ہو تو تم بائیکاٹ چھوڑ دینا ورنہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دوں گا اور اس کو تمہارے حوالے کر دوں گا. اب سچائی کا نمونہ کیا تھا کہ جب ابو طالب نے خبر دی کہ صادق و امین نے یہ کہا ہے کہ عہد نامے کے حروف کیڑے چاٹ گئے ہیں تو کافروں کو بے حد تعجب ہوا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کے علاوہ تو یہ کسی کو معلوم ہی نہیں تھا. فوراً پہنچے، عہد نامہ اتارا گیا تو کھول کر دیکھا تو صرف اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے، باقی عہد نامے کی لکھائی مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کا ثبوت ہے. ٹھیک ہے، کہ اسی طرح انشاءاللہ ایک دن باطل بھی کیا ہو جائے گا؟
ختم ہو جائے گا اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ باقی رہے گی، ٹھیک ہے، اور حق جو ہے وہ سب پر غالب آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ بائیکاٹ کچھ دنوں بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو شدید صدمے پہنچے۔ ایک تھا جناب ابو طالب کا انتقال، ٹھیک ہے، اور دوسرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال۔ اب دیکھیں، بائیکاٹ کے خاتمے کے کچھ دنوں بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ مکہ کے کفار ابو طالب کے احترام کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھل کر تکالیف نہیں دیتے تھے، لیکن اب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلم کھلا یعنی واضح ظاہری طور پر تکلیفیں دینے انہوں نے شروع کر دی، ٹھیک ہے نا۔ جیسا کہ پہلے آپ لوگوں نے پڑھا کہ ایک وفد ابو طالب کے پاس گیا، ان سے کہا کہ اپنے بھتیجوں کو سمجھا دو، ٹھیک ہے، تو اسی طرح ڈائریکٹ جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں نہیں پہنچاتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلم کھلا تکالیف دینے شروع کر دی۔ آگے ہے دوسرا صدمہ جو تھا وہ تھا ابو طالب کے 3 دن کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفادار بیوی، ٹھیک ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان دونوں کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ مدد ملتی تھی، ٹھیک ہے، جو کہ اب ختم ہو گئی۔ دیکھیں، آپ لوگوں نے پڑھا کہ نبوت ملنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آئے تو سب سے پہلے انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ سنایا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، ٹھیک ہے نا، اور ان کا حوصلہ بڑھایا اور سب سے پہلے ان پر ایمان لائی، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح ان کا بھی کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا۔ ان دونوں کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، اس لیے اس سال کو عام الحزن یعنی رنج و غم کا سال کہا جاتا ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال تھی۔ روایات کے مطابق جناب ابو طالب اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال رمضان المبارک سن 1090 میں ہوا، ٹھیک ہے۔ تو آج کا سبق آپ لوگ کا اختتام کو پہنچا، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم نے پڑھا بائیکاٹ کے بارے میں کہ بائیکاٹ کی مدت کیا تھی، 3 سال تک رہا، ٹھیک ہے نا، اور اس میں آخر میں بائیکاٹ کیسے ختم ہوا، ٹھیک ہے۔ اور عام الحزن کے بارے میں کیا جانتے ہیں کہ عام الحزن کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ جس سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 صدمے پہنچے، ایک صدمہ ابو طالب کا انتقال اور دوسرا صدمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال، ٹھیک ہے بیٹا۔ والسلام، شکریہ۔